رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القاشم الهاشمي الأبتهي الرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد بالقاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا تجعل مصيبتي في ديني، ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي. اللهم أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي ديني التي إليها معادي، والذي هو عصمة أمري. صلوات پڑھتے ہیں۔ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی دعا اور اس کے کچھ فقرے اور اسی کے ضمن میں مختصر سی گفتگو کہ جس میں آپ اپنے پروردگار سے یہ دعا کر رہی ہیں: پروردگار، اللہم لا تجعل مصیبتی فی دینی، میرے پروردگار میری مصیبت کو میرے دین میں قرار نہ دینا۔ دنیا کی مصیبت کتنی بڑی آ جائے لیکن دین کی مصیبت میں گرفتار نہ کرنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے نفس نفس پر شریعت کی چھاپ ہے، وہ یہ دعا کر رہی ہے، وہ ذات۔ اللہم لا تجعل مصیبتی فی دینی ولا تجعل الدنیا اکبر ہمی، اور پروردگار میرا ہم و غم دنیا کو قرار نہ دینا، اور اس کے بعد میری اس دنیا کی بھی اصلاح یہ تیری توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ فاصلح لی دنیائی التی فیہا معاشی، میرے دین کی بھی اصلاح۔ اگر دین میں فساد ہو جائے تو انسان زندگی کا مزہ کھو دیتا ہے۔ تو پروردگار دنیا کی بھی اصلاح یہ تیری نظر عنایت کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں مجھے زندگی گزارنا ہے۔ التی فیہا معاشی واصلح لی دینی، اور میری دین میں بھی مسلسل جہاں کہیں پر بھی خرابی پیدا ہو، پروردگار تو اس کی اصلاح کرتا رہے۔ اصلح لی دینی التی الیہا معادی، کہ تیری ہی طرف میری بازگشت ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ ہے والذی عصمت عمری، وہ دین جو
میرے امر کا محافظ ہے۔ یہ جو ہمارے سامنے دنیا ہے، اس کے اندر ہر ایک انسان اس کارزار حیات میں ہر ایک انسان جسے بھی آپ دیکھیں کسی نہ کسی مصیبت کا شکار ہے۔ کوئی کسی بیماری کا شکار ہے، کسی کو کسی عزیز کے بچھڑ جانے کا غم ہے، کسی کو کوئی اچانک کوئی افتاد کوئی مصیبت پڑی اس سے پریشان ہے۔ ہر ایک انسان پریشان ہے اور کسی نہ کسی مصیبت میں الجھا ہوا ہے۔ بی بی نے ان تمام چیزوں سے صرف نظر اپنے پروردگار سے جو دعا کی، وہ دعا دین کی اصلاح کی بھی ہے، دنیا کی اصلاح کی بھی ہے، لیکن جہاں پر مصیبت کو بیان کیا ہے وہاں پر اس انداز سے گفتگو ہے کہ پروردگار اللہم لا تجعل مصیبتی فی دینی، میرے دین میں مصیبت کو قرار نہ دینا، ولا تجعل الدنیا اکبر ہمی، اس کے فوراً بعد دنیا کو میرا ہم و غم قرار نہ دینا۔ یعنی واضح کیا کہ دین کی ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان کا ہم و غم دین سے نکل کر دنیا کا ہو جائے، یہ ایک دین کی مصیبت ہے۔ ولا تجعل الدنیا اکبر ہمی، اس لیے کہ یہ دین میرے امر کا محافظ ہے۔ دین کی بنیاد کے اوپر انسان بلندی کو طے کرتا ہے، دین کی بنیاد کے اوپر یہ سرحد ہے کہ جس کے دائرے میں رہتے ہوئے انسان کمال کی منزلوں کو طے کرتا ہے۔ اس دائرے سے اگر نکل گیا، اس مدار سے اگر نکل گیا تو آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، اس آج کل کی دنیا میں بڑے سیٹلائٹ اور اس طرح کی چیزوں کو لانچ کیا جاتا ہے، اس کے بعد بڑی محنت ہوتی ہے، برسہ برس کی کاوش، آپ دیکھیں ناسا میں کتنی کوششیں ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر بڑا جب وہ اپنے مدار میں جاتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بھئی ہاں وہ پہنچ گیا، تو اچانک خبر آتی کہ نہیں وہ اپنے مدار سے ہٹ گیا تو پھر بکھر گیا۔ یعنی جس کے اوپر انسان نے اس دنیا میں ترقی یافتہ دنیا میں علم و ٹیکنالوجی کی اس ترقی یافتہ دنیا میں اپنی کاوشوں کے ذریعے سے، اپنے ہنر کے ذریعے سے ایک ایسا مقام حاصل کیا، ایک نیا انکشاف کیا، لیکن وہ انکشاف اس وقت فائدہ پہنچائے گا جب وہ اپنے مدار میں رہے۔ تو پروردگار اس نے اس مدار حیات میں جو ہمیں قرار دیا ہے انسان کو، تو یہ جو زندگی کا یہ مدار ہے اس کا بھی ایک مدار ہے کہ ہماری یہ زندگی مدار دین میں جب تک ہے تب تک اس کا فائدہ ہے، لیکن جہاں سے یہ دین کے دائرے سے ہٹا انسان تو اب یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اور یہ کون ذات کہہ رہی ہے؟ وہ ذات کہہ رہی ہے کہ جس نے مرثیہ پڑھا ہے، جس نے اپنے مصائب کا اعلان کیا ہے، سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ میں سرنا لیا لیا، یہ وہ ذات ہے۔ لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ مصیبت میرے لیے بڑی ہے، یعنی چلتا ہوا دروازہ پہلو پہ گرے یہ کوئی بڑی کم مصیبت نہیں ہے۔ دروازے پر، اس دروازے پر لکڑیاں جمع کی جائیں جہاں رسول آ کر سلام کیا کرتے تھے، کوئی کم مصیبت نہیں ہے۔ لیکن بی بی آواز دے رہی یہ ساری مصیبتیں برداشت ہیں، لیکن فاطمہ دین کی مصیبت میں گرفتار نہیں ہونا چاہتی۔ اس کا مطلب کیا ہوا عزیزوں؟ اس کا واضح سا ایک مطلب یہ ہے، یہ ایام اعضاء فاطمیہ ہیں، اس میں اگر ہم یہ درس نہ حاصل کر سکیں، یہ ایک معارف اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ایک اوپن یونیورسٹی ہے کہ جہاں پر ہمیں مقصد حیات کا پتہ چلتا ہے، ہمیں کیسے جینا چاہیے اس کا پتہ چلتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ بی بی نے کس سمت میں، کس راستے کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے کہ تمہارا ہم و غم اسی طریقے سے دنیا نہیں ہونا چاہیے جس طریقے سے میرا ہم و غم دنیا نہیں تھا۔ مصیبت وہاں پر ہو جہاں پر دین مصیبت میں آئے۔ یعنی بی بی نے واضح کیا ہر ایک انسان کی زندگی میں مصیبتیں ہیں، کسی کے گھر میں اگر کوئی جوان موت ہو جائے تو یہ مصیبت ہے، لیکن کسی جوان کا جنازہ گھر سے نکلے یہ چھوٹی مصیبت ہے، دین کا جنازہ گھر سے نکل جائے یہ بڑی مصیبت ہے۔
دین کا جنازہ نکل جائے یہ بڑی مصیبت ہے. اور جہاں جہاں دین مصیبت کا شکار ہوتا ہے تو بہت ساری ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر انسان متوجہ نہیں ہوتا لیکن حقیقت میں وہ دین کا جنازہ نکل رہا ہے. اور ایسی منزل پر جنازہ جب نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے، لوگوں کے چہرے مغموم ہوتے ہیں، لوگ اندر سے محزون ہوتے ہیں. جنازے میں یہی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی جنازہ نکل رہا ہے تو آپ تسبیح و تحلیل و تقدیس اور اس انداز سے اذکار پڑھیں یا خاموش رہیں. حتیٰ کہ روزمرہ کی گفتگو سے بھی منع کیا گیا ہے. کیوں؟ تاکہ متوجہ ہوں. تو کتنی عجیب بات ہوگی کہ اگر کہیں مسلسل کسی سماج اور معاشرے میں دین کے اصولوں کے جنازے پہ جنازے نکل رہے ہیں اور لوگ اپنے میں مشغول ہیں اور کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ جس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان ظاہری چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اندرونی بیماریوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. دانہ نکل آیا ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، بخار آ گیا ڈاکٹر کے پاس چلے گئے. بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جب تک آپ جا کے چیک اپ نہیں کرائیں گے پتہ نہیں چلتا، اور جب چیک اپ کرایا بر وقت پہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ بیماری ہے، علاج ہو سکتا ہے. لیکن اگر بر وقت نہ ہوا چیک اپ تو پھر وہ بیماری اگر سرایت کر جاتی ہے تو بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جب سرایت کر جاتی ہیں ایسی منزل پر پہنچ جاتی ہیں کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا. دین کی بھی مصیبت ایسی ہی ہے، دین کی بھی مصیبت ایسے ہی ہے. کبھی کبھی فکری اضمحلال طاری ہو جاتا ہے سماج اور معاشرے کے اوپر، جمود کا شکار ہو جاتا ہے. انسان کو مزہ آنے لگتا ہے ایک دوسرے کا مذاق اڑانے میں، ٹوپیاں اچھالنے میں، پگڑیاں اچھالنے میں، دستاریں اچھالنے میں. یہ دین کی مصیبت ہے. اللہم لا تجعل مصیبتی فی دینی، پروردگار میرے دین میں مصیبت قرار نہ دینا. ولا تجعل الدنیا اکبر ہمی، اور دنیا کو میرا ہم و غم قرار نہ دینا. اور آپ دیکھیں کہ یہ وہ منزل ہے کہ پروردگار ہر اس مرحلے پر کہ جو انسان دیندار ہے امتحان لیتا ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا آمنا وهم لا یفتنون، یہ آیت وہ ہے کہ جس کے سلسلے سے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام خدمت میں آئے پیغمبر اسلام کے، یا رسول اللہ ابھی تک تو یہ تھا کہ جو ایمان نہیں لایا ظاہر ہے وہ زندگی میں ناکام ہے، اب تو ہم ایمان لے آئے. یہ جو آیت ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ظاہر تو یہ ہے کہ کیا وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے ہیں وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کا امتحان نہیں لیں گے. تو پروردگار خود ایمان، جب ایمان آ گیا تو اب کیسا امتحان؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر نے اس کی وضاحت کی ہے. ایمان آنے کے بعد مختلف ایسے مراحل آئیں گے کہ جہاں پر تمہارا دین مصیبت کا شکار ہوگا، تمہیں اسے اپنے آپ کو اس منزل پر محفوظ رکھنا ہے. اور در حقیقت دین تمہیں محفوظ رکھنے والا ہے. الذی ہوا عصمت امری، یہ دین وہ ہے جو میرے امر کا محافظ ہے. یہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ فرما رہی ہیں. میرے امر کا محافظ ہے. اسی لیے پیغمبر سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اور سوال کون کر رہا ہے؟ آپ وہ دیکھیں کہ جس نے نزول قرآن سے پہلے قرآن کی تلاوت کی ہے، یعنی وہ بتانا چاہتے ہیں کہ بہت اہم مرحلہ ہے، یہ ایسے ہی معمولی آیت نہیں ہے. سوال کیا خاص طور پہ کہ یہ آیت یا رسول اللہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ پیغمبر نے کہا کہ میری امت کے امتحانات ہوں گے میرے بعد. اب کتنے طرح کے امتحانات ہوں گے مختلف پیغمبر نے بیان کی، ان میں سے 3 امتحانات پیغمبر بیان کرتے ہیں. سیفتنون امتی بعدی، میرے بعد میری امت کا امتحان ہوگا سیفتنون باموالہم، پہلا امتحان ان کے مال سے ہوگا. پہلا امتحان ان کے مال سے ہوگا. ایک انسان کے پاس مال ہے، اب اس مال کو وہ کہاں خرچ کرے؟ دنیا کہتی ہے کہ لگاؤ اور پاؤ، جتنا لگاؤ اتنا پاؤ. دین کہتا ہے
کہ لگاؤ، لیکن ایسی جگہ لگاؤ، اپنا مال جو تم نے اپنی محنت سے کمایا ہے ایسی جگہ لگاؤ کہ جس کا نتیجہ تمہیں مل سکے۔ سیفتنون باموالہم، تو پہلی منزل یہ ہے کہ مال سے امتحان ہوگا۔ اب مال سے جہاں امتحان ہو رہا ہے تو وہاں پر دیکھیں کہ کیا ایک بلڈنگ بن رہی ہے، اس بلڈنگ کے بننے کے بعد ایک بلڈر کو پتہ ہے کہ مثال کے طور پر اس بلڈنگ کی تعمیر کے بعد میرے پاس 10 کروڑ آئیں گے۔ اب دنیا کہتی ہے 10 کروڑ آئیں گے، اس میں 10 کروڑ کا لون تمہیں اگر اور مل جائے گا تو ایسا ہی ایک ٹاور اور بنا سکتے ہو۔ ایک منزل اور ہے کہ جہاں پر دین یہ کہتا ہے یہ 10 کروڑ آئیں گے، یہ تم نے اپنی محنت سے کمائے ہیں، لیکن اس میں سے 5واں حصہ غریبوں کا ہے، ناداروں کا ہے، ان لوگوں کا ہے کہ جن کا کوئی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ تمہیں وہ صفت دکھانی ہے جو خدا کے اندر ہے۔ وہ رب ہے، وہ پالنے والا ہے، تمہیں صفت کو دکھانا ہے۔ وہ کریم ہے، تمہیں کرم کو دکھانا ہے۔ وہ رحیم ہے، تمہیں مظہر رحمت بننا ہے۔ اب دیکھو کہ تم یہ اپنے مال کو کہاں پر صرف کر رہے ہو۔ سیفتنون باموالہم، تو ایک منزل یہ ہے۔ دوسری منزل کہ جہاں پر امتحان ہوگا، یمنون بدینہم، یہ اللہ کے اوپر منت رکھیں گے، احسان کریں گے۔ یمنون بربہم علی دینہم، یہ اپنے رب کے اوپر منت رکھیں گے اس بات کی بنیاد کے اوپر کہ ہم نے کسی کام کو انجام دے دیا۔ اب کسی جگہ مثال کے طور پر مسجد اور امام بارگاہ کی تعمیر میں پروردگار نے توفیق دی، حصہ لے لیا۔ تو اب اگر کوئی آیا وہاں پر آپ کو پتہ نہیں ہے، یہاں تو کھنڈر پڑا ہوا تھا، اگر ہم نہ ہوتے تو یہ دیکھیں نہیں ہو پاتا، یا اللہ نے توفیق دی ہم نے یہ کر دیا۔ یا اس مثال کو چھوڑیں، مثلا میں ہی کہیں فلاں جگہ پر کیا دیکھیں آپ نے وہاں تو ایسا ماحول تھا، ایسا میں نے ایسی مجلس پڑھ دی، تو یہ وہ چیز ہے کہ جہاں پر انسان سمجھتا ہے کہ یہ ہم نے کر دیا۔ منت رکھنا، کہا کہ اس کے ذریعے سے بھی امتحان ہوگا۔ اور اس کے بعد تیسری منزل یستحلون حرامہ بالشبہات، اب یہ بعض چیزیں جو حرام ہیں یہ شبہوں کے ذریعے سے اسے اپنے لیے حلال قرار دیں گے۔ پروردگار نے رشوت کو حرام قرار دیا ہے، رشوت حرام ہے، لیکن اب کہیں گے یہ تو ہم رشوت تو نہیں، یہ تو آپ کے لیے ایک گفٹ لے کے آئے ہیں، یا آپ کے لیے ایک ہدیہ ہے، یا آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ تو یہ مختلف امتحانات ہیں، اور یہ چند میں نے آپ کے سامنے مراحل رکھے کہ جہاں پر انسان کا دین مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں میری امت کے ساتھ یہ امتحانات ہوں گے۔ اب یہ دین کیا ہے، توجہ کیجیے گا۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، الدین شجرۃ واصلها التسلیم والرضا، امام فرماتے ہیں دین ایک درخت ہے جس کی جڑ تسلیم و رضا ہے، یعنی اللہ کی رضا پر راضی ہونا، اللہ کی رضا پر سر تسلیم خم کر دینا کہ پروردگار تو ہمارے بارے میں بہتر سوچتا ہے، تو ہمارے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر انسان گویا جڑ سے وابستہ ہے، لیکن اگر سب کچھ کر رہے ہیں اور اس کے بعد زبان پر یہی ہے کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ غلط ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہوا ہی نہیں، ہم ہی تھے ایسے جس کے ساتھ ایسا ہونا تھا، ہمارے ہی گھر میں یہ مصیبت آنی تھی، ہمارے ہی فلاں عزیز کو جانا تھا، ہمارے ہی ساتھ یہ امتحان کی منزل ہونی تھی۔ تو یہ ساری وہ جگہیں ہیں، یہ سارے وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر انسان تسلیم و رضا سے علیحدہ ہو رہا ہے، اپنے آپ کو الگ کر رہا ہے۔ اور جہاں جہاں تسلیم و رضا سے اپنے آپ کو الگ کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ درخت دین کہ جس میں پھل نکلتے ہیں وہ سوکھ رہا ہے۔ اصل منزل تسلیم و جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ کہاں پر لے کے جاتی ہیں، نتیجہ عبادت کا کیا ہے، ثمر کیا ہے، انسان کو بندہ بنایا جائے۔ یہ بندہ کب بنے گا؟ جب اس کے وجود کے اندر تسلیم و رضا ہے، اور جب تسلیم و رضا آ جاتی ہے تو پروردگار کی جانب سے عطا ہوتی ہے۔ حدیث معصوم کی کہ ثلاث خصال من کن فی جمع اللہ له خیر الدنیا والآخرہ، 3 چیزیں ایسی ہیں اگر پروردگار کسی کو عطا کر دے، 3 چیزیں اگر کسی نے اپنے اندر پیدا کرنی، پروردگار نے اسے توفیق دی،
تو مالک اسے خیر دنیا و آخرت عطا کرتا ہے۔ پہلی منزل الصبر عند البلا، مصیبتوں کے وقت صبر کرنا۔ یہ وہ چیز ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو پروردگار اسے خیر دنیا بھی دیتا ہے، خیر آخرت بھی دیتا ہے۔ جمع اللہ لہ خیر الدنیا والآخرہ، صبر۔ دوسری منزل والدعا عند الشدۃ والرخاء، دعا۔ جب انسان سختی میں، پریشانی میں، مصیبت میں گرفتار ہو تو رب کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا دے، دعا کہ تو ہی ہے، یہ دلیل بندگی ہے۔ دعا مخ العبادہ، عبادت کے مغز کو دعا کہتے ہیں۔ تیسری چیز الرضا بالقضاء، اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ تو جو اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، جس کی دعا دلیل بندگی ہے، جو مصیبتوں میں صبر کرتا ہے، جو اپنے ہر زندگی کے مرحلے میں اپنے رب سے راضی ہوتا ہے، تب جا کے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ راضیہ ہے۔ توجہ کیجیے گا، حضرت صدیقہ طاہرہ کا ایک لقب راضیہ، اپنے رب سے راضی۔ یہ معمولی منزل نہیں ہے۔ کسی نے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہے کہ نہیں؟ ہم اتنی عبادتیں کرتے ہیں، نماز روزہ حج زکات یہ سب کرتے ہیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہے کہ نہیں؟ تو مولا نے حدیث میں، بڑی خوبصورت حدیث ہے، مولا نے بتایا کہ یہ دیکھو کہ تم اپنے پروردگار سے راضی ہو کہ نہیں ہو، تم کتنا راضی ہو، تمہارے اندر یہ آتا ہے کہ نہیں کہ کسی کی بڑی سی گاڑی تمہاری سے چھوٹی سی گاڑی کے سامنے گزر جاتی ہے کہ لو جسے دے دیا ہمیں نہیں دیا۔ جب کسی کے گھر میں پہنچتے ہو، دیکھتے ہو بہت بہترین ڈرائنگ ہال یہ سب، تو تمہارے ذہن میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ یہ آپ خود سوچیں، آتا ہے کہ نہیں آتا ہے کہ بھائی یہ اتنا سب کچھ اور ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ راضی نہیں ہے انسان، راضی نہیں ہے۔ اور جب راضی نہیں ہے تو یہیں سے سمجھ میں آئے گا کہ پروردگار کتنا راضی ہے۔ مولانا نے کہا کہ تم یہ دیکھو کہ تم اپنے رب سے کتنا راضی ہو، تم اپنے رب سے جتنا راضی ہوگے تمہارا رب تم سے اتنا راضی ہوگا۔ اب آپ یہ دیکھیں، مظہر صفات و کمالات پروردگار نے انسان کو آئینہ بنایا ہے، تجلی تمہارے اندر آئے گی، تم دیکھو کہ کتنا یہ ساری چیزیں تمہارے وجود کے اندر ہیں۔ اب یہاں پر ایک قابل غور مرحلہ ہے کہ جہاں انسان کی رضا، ایک حساس لمحہ گفتگو میں پوری توجہ چاہتا ہوں کہ جہاں پر انسان کی رضا اور انسان کا غضب حیوانی نہ ہو، جہاں واقعاً انسان انسانیت کے درجے پر ہوتا ہے، وہ یہی منزل غضب اور رضا ہے۔ پوری توجہ کیجیے گا، یہی منزل غضب اور رضا ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ الانسان دیامت الانسان العقل۔ آپ کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں، عمارت ہے، عمارت کچھ ستونوں کے اوپر ٹکی ہوتی ہے، پلر ہوتے ہیں، پل ہے، پل ستونوں کے اوپر ٹکا ہوا ہوتا ہے، اسے دیامہ کہتے ہیں۔ جیسے مولا کائنات کی حدیث ہے الایمان علی اربعۃ دعائم، مثلا ایمان کے 4 ستون ہیں، اسے مولانا نے بیان کیا، اس کی طرف نہیں جانا ہے جہاں پر امام نے صبر کو بیان کیا ہے، یقین کو بیان کیا ہے، ان تمام چیزوں کو، ایمان کے کچھ خصوصیات کو بیان کیا ہے۔ یہاں پر اسی چیز کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے معصوم نے، اور یہ بہت خوبصورت حدیث ہے، دیامت الانسان العقل، یعنی یہ پورا انسان کا یہ جو وجود ہے یہ کس پر ٹکا ہوا ہے؟ کس پر ٹکا ہوا ہے؟ عقل کے اوپر۔ ہم جو حیوان سے الگ ہیں کس بنیاد کے اوپر؟ عقل کی بنیاد کے اوپر۔ اس کے بعد عقل نہیں ہے تو کیا کرتا ہے؟ جہاں چاہتا ہے چلا جاتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کھا لیتا ہے، جہاں چاہتا ہے وہ سو جاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی کوئی قاعدہ قانون اس پر نافذ نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جہاں پر کوئی قاعدہ قانون نہ ہو وہ جنگل راج ہوتا ہے،
جہاں عقل کی حکمرانی ہوتی ہے وہاں قانون بنتا ہے. آج جو جدید جو ماڈرن جاہلیت ہے، جاہلیت جدید، وہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ قانون، یہ ساری چیزیں، یہ رول، یہ ریگولیشن، یہ سب کاہے کے لیے ہیں؟ یہ دین کاہے کے لیے ہے؟ جیسا انسان چاہے تو جیسا جانور چاہے، اس میں اور اس میں کیا فرق ہو گیا؟ تو اصل منزل ہے وہ عقل. عقل کہتی ہے کہ حساب کتاب رہا جائے. اب دیکھیں بہت سارے ایسے گھرانے ہیں کہ جہاں پر قاعدہ قانون ہے تو ترقی بھی ہے، بہت ساری جگہوں پر کچھ بھی نہیں ہے. کبھی آپ صبح میں جائیں تو رات ہو رہی ہوتی ہے، رات میں جائیں تو صبح ہو رہی ہوتی ہے، پھر وہاں پہ کچھ ہوتا بھی نہیں ہے، پتہ چلا ویسے ہی زندگی گزر رہی ہے. لیکن جہاں اٹھنے کا، جاگنے کا، کھانے کا، پینے کا ہر ایک مرحلے پر ایک دستور ہے، ایک قانون ہے، تو آپ پھر وہاں دیکھیں نتیجے میں وہاں پر ترقی بھی ہے. تو یہ ترقی کہاں مل رہی ہے؟ جہاں عقل کی حکمرانی ہے. اب جب یہاں تک بات پہنچ گئی تو پوری توجہ کیجیے گا. یہ جو بہت خوبصورت حدیث ہے کہ انسان کا جو اسٹرکچر ہے انسانیت کا عقل کے اوپر ہے. دعامت الانسان العقل. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر کسی سے، پوری توجہ کیجیے گا، کسی سے انسان اپنی زندگی میں خاص طور پر عقل کے سلسلے سے بہت سارے مصادیق آپ کو مل جائیں گے. میں ایک بہت ہی سامنے کی چیز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بہت سامنے کی چیز. کہا گیا کہ اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ وہ عقل مند ہے کہ نہیں تو کہاں پر دیکھو. حتیٰ روایتوں میں ہے کہ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا دوست ہے کہ نہیں، تو آپ دیکھیں کہ کچھ ایسا آپ کو انجام دینا ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ اپنی دوستی میں عقل کے دائرے کے اندر رشتہ الفت کو استوار کرتا ہے یا دائرہ عقل سے ہٹ جاتا ہے. پوری توجہ کیجیے گا. تو وہاں پر یہ روایت ہمارے کام آتی ہے کہ جہاں پر کہا گیا تمہیں دیکھنا ہے کہ تمہارا دوست واقعی دوست ہے کہ نہیں، تو ایک بار اسے غصہ کر کے دیکھو، غضبناک کر کے دیکھو. اب جب وہ غضبناک ہوگا تو دو صورتیں ہیں، یا وہ عقل کے ساتھ فیصلہ کرے گا یا نہیں، عقل سے ہٹ کے فیصلہ کرے گا. جب عقل سے ہٹ کے فیصلہ کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ دوست انسان کا انسان ہوتا ہے، جانور نہیں ہوتا. جب وہ عقل سے ہٹ کے فیصلہ کر رہا ہے اس کا مطلب اس منزل پر جب وہ عقل سے ہٹ کے فیصلہ کر رہا ہے تو انسان نہیں ہے. تو کسی بھی مرحلے میں یہ میں ایک مصداق عرض کر رہا ہوں عقل کے لیے پہچاننے کے لیے علماء نے، خاص طور پر علماء سیر و سلوک نے ایک ملاک دیا کہ اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ اس کے اندر انسانیت باقی ہے کہ نہیں، تو دیکھو کہ غصے کے عالم میں وہ کیا کرتا ہے. پوری توجہ. غصے کے عالم میں وہ کیا کرتا ہے. کتنی جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ ایک دوست نے کسی دوست کو مثال کے طور پر ناراض کر دیا، اب وہ منہ بنا کے بیٹھ گئے، صرف بیٹھے نہیں، اب اس سے ملنا جلنا بھی نہیں ہے، بلکہ اگر تھوڑا سا اگر ناراضگی بڑھ گئی تو ادھر سے کچھ ایسا بھی کر جاتا ہے ایک دوست کے بعد میں خود پشیمان ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اس وقت ہماری عقل ماری گئی تھی. خاص طور پر ازدواجی مسائل میں، مشترکہ زندگی میں نہ جانے کتنی جگہ ایسی ہو جاتی ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ جو رشتے بنتے ہیں اور پھر ٹوٹ جاتے ہیں، کیوں ٹوٹتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر. یہ ٹوٹتے اس لیے ہیں کہ جب تک شاہراہ انسانیت پر زندگی کی گاڑی روا دواتی چل رہی تھی، لیکن جہاں سے یہ انسانیت کی شاہراہ عقل سے تمرد کی بنیاد کے اوپر، عقل کی خلاف ورزی کی بنیاد کے اوپر یہ حیوانیت کی پگڈنڈی پہ گاڑی آئی تو وہی سے رشتہ ٹوٹ گیا. یعنی جب تک انسان انسان رہتا ہے رشتوں کا محافظ رہتا ہے. اور جب عقل کے دائرے سے نکل جاتا ہے اور وہیں سے وہ حیوانیت کے دائرے میں، اور جہاں حیوانیت کے دائرے میں پھر وہی تباہی ہے. تنزلی کہاں پر ہے؟ ارتقا نہیں ہے. کہاں پر؟ مسلسل نیچے کی طرف. جہاں حیوان اپنے آپ کو اوپر نہیں لا سکتا، انسان لا سکتا ہے. آپ دیکھیں یہ ایک منزل ہے عقل کی بنیاد کے اوپر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرحلہ ہے
کہ جہاں قوہ غضب، یہ انسان کا غصہ، یہ انسان اگر عقل کے سائے میں کنٹرول کر لے جائے تو اس کے مطلب یہ انسان ہے۔ اب یہ ایک معمولی مرحلہ ہے کہ دوستوں کے ساتھ غصے میں، توجہ کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ غصے میں انسان کو اتنا کنٹرول ہو کہ عقل کا دامن چھوٹنے نہ دے دوستوں کے ساتھ۔ لیکن بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو دشمنوں کے ساتھ بھی جب غصہ کرتے ہیں تو یوں نہیں کرتے کہ چونکہ مجھے غصہ آ رہا ہے، نہیں، اس لیے کہ وہ خلق اول ہیں۔ اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے جسے پروردگار نے خلق کیا وہ عقل ہے، جو خلقت اول ہے۔ جب اس کی منزل آتی ہے تو سامنے جو سخت ترین دشمن ہے اسے پچھاڑ دینے کے بعد، اس کے سینے پہ چڑھ جانے کے بعد انسان صرف اس لیے اتر آتا ہے کہ غصے کے عالم میں اسے میں قتل نہیں کروں گا، اس لیے کہ مرضی پروردگار پیش نظر ہے۔ یہیں سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ علی تو اس کمال کی منزل پر ہے کہ جہاں میدان جنگ میں بھی عقل کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ تو علی بانو اپنے معاملات میں، اپنے اقتصادیات میں، اپنی سیاست میں، اپنے معاشرے کے اصولوں میں یہ عقل و خرد سے بے بہرہ بری کیسی؟ دشمن کو پچھاڑ دینے کے باوجود یہ کس بنیاد کے اوپر مولا نے کنٹرول کیا ہے؟ عقل کی بنیاد کے اوپر۔ تو اسی لیے اب ایک ملاک ہے، بہت اچھی خوبصورت بات کہی ہے آیت اللہ وحید خراسانی نے کہ پروردگار آپ کی صلوات اس بات کا سبب بنائے کہ ان کی طول عمر اور ان کی توفیق۔ پوری توجہ کیجیے گا یہاں پر۔ تو منزل کیا ہے؟ منزل یہ ہے کہ جب انسان دائرے دین میں رہتا ہے تو کیا وہ عقل کے خلاف نہیں جاتا، چونکہ دین بھی عقل کے خلاف نہیں جاتا۔ تو انسان اگر اپنے غصے پر کنٹرول کر رہا ہے تو عقل کی بنیاد کے اوپر۔ تو حقیقت میں انسان کہاں پر انسان ہے کہ جہاں وہ اپنے قہر و غضب کے اوپر عقل کی چھاپ رکھتا ہو، قابو رکھتا ہو، جو چاہے جیسا چاہے جس کے ساتھ جس طرح سے بھی سلوک۔ یہ سارے معاملات دنیا جرم میں آپ دیکھیں، جتنے بھی جرم ہوئے ہیں زیادہ تر اقبال جرم کرنے والوں نے خود اس بات کو خود کہا ہے، مانا ہے، قبول کیا ہے کہ اس وقت ہمارا ساتھ ہماری عقل نہیں دے رہی تھی۔ دین کیا کرتا ہے؟ دین انسان کو ایسا میدان فراہم کرتا ہے جہاں سے عقل کا دامن چھوٹنے نہ پائے۔ اللہم لا تجل مصیبتی فی دینی، پروردگار میرے دین میں مصیبت قرار نہ دینا۔ دین محفوظ بناتا ہے، چونکہ دین انسان کے وجود کو پاکیزہ بناتا ہے۔ جہاں پاکیزگی ہوتی ہے وہاں عقل کی جلوہ نمائی ہوتی ہے۔ تو اب ایک منزل بنی کہ انسان واقعی انسان کہاں پر ہے؟ جہاں یرضا برضا العقل و یغضب بغضب العقل۔ توجہ کیجیے گا، ایک مرحلے تک لے کے جانا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں انسان وہاں انسان ہے جہاں انسان کا غضب اور انسان کی رضا عقل کے سر چشمے سے فروغ حاصل کرے، جہاں عقل فیصلہ کرے، عقل فیصلہ کرے۔ جب یہی عقل دین کے دائرے میں آتی ہے تو منزل یہ آتی ہے یرضا برضا الرب و یغضب بغضب الرب، کہ انسان اب راضی ہوتا ہے اس منزل پر جب خدا راضی ہو، غضبناک ہوتا ہے اس منزل پر جب خدا غضبناک ہو۔ تو یہ مقام بندگی ہے، یہ مقام بندگی ہے کہ جہاں انسان اپنے آپ کو اس بلندی پر لے جاتا ہے کہ جہاں نہ شہرت نہ طاقت نہ ثروت، وہ صرف دیکھتا ہے رب تو کیا چاہتا ہے۔ جہاں انسان یہ دیکھتا ہے رب تو کیا چاہتا ہے، یہ کمال انسانیت ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک مقام وہ ہے ان اللہ یغضب بغضب فاطمہ و یرضا لرضاہا۔ کمال بندگی یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے رب کیا چاہتا ہے۔ کمال عصمت کبریٰ یہ ہے کہ رب یہ دیکھتا ہے کہ فاطمہ تو کیا چاہتی ہے۔ صلوات پڑھو
پڑھ دیں محمد غضب فاطمہ ویرضا لرضاہا. اور یہ وہ حدیث ہے جسے بخاری نے بھی لکھا ہے. اور اس کے بعد پھر بخاری نے خاص طور پر صحیح میں آپ دیکھیں 2 جگہوں پر الگ الگ انداز میں اس بات کو بیان کیا ہے. فَحَجَرَتْهُ فَلَمْ تُكَلِّمُهُ حَتَّى مَاتَ، کہ حضرت صدیقہ طاہرہ کے لیے کہ اس شخص سے جس سے بی بی ناراض تھی، لکھا ہے کہ بی بی نے گفتگو نہیں کی یہاں تک کہ فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. اب آپ دیکھیں کہ یہ معمولی منزل نہیں ہے. فاطمہ جس سے ناراض، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس سے عقل و شعور ناراض. کوئی توجہ کیجیے گا، یہ فاطمہ ناراض نہیں ہے، ہر صاحب عقل ناراض ہے. اب اگر ہر صاحب عقل کسی سے ناراض ہے، جوہر عقل ناراض ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ سامنے والا اگر صاحب عقل ہوتا تو عقل اور عقل کے اندر ٹکراؤ نہیں ہے. پوری توجہ کیجیے گا، تضاد نہیں ہے، تزاحم نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان منزل جنون میں آتا ہے تب اس مرحلے پر آتا ہے کہ جو صاحب عقل اول ہو اس سے کہتا ہے کہ عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں. توجہ کیجیے گا اس مرحلے پر. یہ کبھی کبھی عقلی جنون انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے، اور پھر یہی سے دین مصیبت کا شکار ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی فاطمہ زہرا کے سامنے ہے اور بیوی اس سے ناراض ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل اس سے ناراض ہے. بڑی بات ہے، عقل اس سے ناراض ہے، اور خدا خالق عقل ہے. اور پھر ان اللہ یرضا برضاہا، پروردگار نے کہا کہ اللہ ان کی رضا سے راضی ہوتا ہے اور ان کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے. اور پھر پروردگار کا غضب کیا ہے؟ وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، جس کے اوپر میرا غضب نازل ہوتا ہے فقد ہوا، وہ ہلاک ہو جاتا ہے. پوری توجہ کیجیے گا. ہمارے معاشرے میں انحرافات بھی آ رہے ہیں دبے پاؤں. توجہ کیجیے گا. فقد ہوا، وہ ہلاک ہو گیا. وہ جو ہلاک ہو گیا غضب پروردگار کی بنیاد کے اوپر، جس سے فاطمہ ناراض ہیں. اب اگر کہیں پر کچھ لوگ اسلامی تمدن کے عنوان سے اس کا تذکرہ کرنا چاہیں مثبت انداز میں، تو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ وہ شخص ہے جو ہلاک ہو چکا ہے. جو ہلاک ہو چکا ہے اسے زندہ نہیں کیا جا سکتا. اسے آپ زندہ نہیں کر سکتے ہیں. فقط ہوا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ حدیث کی بات نہیں ہے. اور پھر اسے صحیح بخاری نے لکھا ہے کہ بی بی نے بات نہیں کی، گفتگو نہیں کی. تو اب عالم اسلام کو یہاں پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ انسان، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ انسانیت کا قوام عقل کے اوپر ہے، اور جہاں عقل کے اوپر اگر قوام ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ عقل اور عقل میں ٹکراؤ ہو. تو ٹکراؤ کس چیز کا تھا؟ عقل اور جہل کا ٹکراؤ تھا. یہ ٹکراؤ عقل اور جہل کا تھا. یہ جہل کا ٹکراؤ کیوں تھا؟ یہ جہل کا ٹکراؤ اس لیے تھا کہ جہاں پر دین بعنوان دین تھا، دین کے دائرے میں زندگی گزر رہی تھی، وہاں عقل تھی. اور جہاں دائرے دین سے انسان ہٹ گیا وہاں جہل تھا. جہاں جہاں پر بھی دائرے دین سے انسان ہٹ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ جہالت کی منزل ہے، اب وہ کچھ نہیں سمجھے گا. یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اتنا گریہ کیوں تھا بی بی کا، اتنا زیادہ صبح رونا شام رونا. یہ معمولی منزل نہیں تھی کہ پہلو مثال کے طور پر شکستہ ہو گیا یا دروازہ گر گیا تو بی بی اس طرح سے فریاد کر رہی. نہیں، بی بی اس چیز کو محسوس کر رہی تھی کہ وہ سماج، وہ معاشرہ جسے عقلانیت کی راہ پر پیغمبر نے گامزن کیا تھا، وہ پھر سے جہالت کی طرف جا رہا ہے. اور قرون و آثار کے پردوں کو چاک کر کے، حجابات کو توڑ کے فاطمہ کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں آنے والا کل کتنا بھیانک ہوگا.
آج تم نے ولایت کو نہیں سمجھا، آج تم نے ولایت کے راستے سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، تو اب جو راستہ ہوگا ولایت سے ہٹ کر وہ ہلاکت کا راستہ ہوگا۔ اس لیے کہ دو ہی راستے ہیں، یا ولایت کا راستہ یا ہلاکت کا راستہ، یا عقل کا راستہ یا جہل کا راستہ۔ اور اسے انسان کہاں پر اپنے لیے یقینی بنا سکتا ہے کہ وہ عقل کے راستے پر ہے؟ اپنے دین کو محفوظ بنائیں۔ اللہم لا تجعل مصیبتی فی دینی، پروردگار میرے دین میں مصیبت کو قرار نہ دینا۔ یہ سخت ترین منزل ہے، انسان کا دین اگر مصیبت میں پڑ جائے بہت سخت ہے، اور دین اگر مصیبت میں نہیں ہے، انسان فقیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث آپ دیکھیں، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، اور امام کے پاس مختلف لوگ آتے جاتے تھے۔ امام اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی فلاں شخص جو میرے پاس آیا کرتا تھا آج کل کہاں ہے؟ کہ مولا وہ تو بہت پریشانی میں ہے، بہت مصیبتوں میں ہے، بہت مشکل میں ہے، بہت مصیبت میں ہے۔ مولا کے سامنے جیسے آج کل فرض کریں کوئی بیمار ہو گیا، کچھ دن سے مثال کے طور پر نہیں دکھ رہا ہے، تو یہ زمانہ، یہ بھی ایک مرحلہ ہے دین کی مصیبت کا، کہ انسان دوسروں کا درد نہ رکھے، یہ بھی دین مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے۔ پیغمبر کے سلسلے سے ملتا ہے، مسجد میں دیکھتے تھے اگر کسی خاص صحابی پر نظر پڑتی تھی، یہ ہمیشہ رہتا تھا، آج یہاں نہیں ہے، تو پوچھتے تھے کہاں ہے وہ۔ اگر ہمارے اندر یہ نہیں ہے کہ ہمارا پڑوسی کس حال میں ہے، وہ جو مسجد میں آتا تھا نمازی وہ کہاں ہے، وہ جو ماتم دار آتا تھا ماتمی وہ کہاں ہے، وہ جو شریک ہوتا تھا مثال کے طور پر اشعار پڑھتا تھا وہ شاعر کہاں ہے، مدح اہل بیت کرنے والا، اگر یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب دیکھنا چاہیے کہ دین مصیبت کا شکار ہو گیا ہے۔ تو امام کے پاس وہ جو شخص آتا ہے، امام اس سے پوچھتے ہیں فلاں کہاں ہے؟ وہ کہا کہ مولا وہ بہت مصیبت میں ہے، بہت پریشانی میں ہے۔ مولا اس سے سوال کرتے ہیں، توجہ کیجیے گا، سوال کرتے ہیں کیفا دینو، مصیبت میں تو ہے، پریشانی میں تو ہے، دین اس کا کیسا ہے؟ کہ مولا دین میں تو وہ بہت پابند ہے، ویسے فقیر ہو گیا ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، مسکین ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، بہت پریشانی میں ہے۔ مولا بہت ہی پریشانی میں ہے، کیسے بتائیں، بہت مصیبت میں ہے۔ مولا نے کہا کیفا دینو، دین میں کیسا ہے؟ کہ مولا دین میں تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ دیکھتے تھے۔ میں مفہوم روایت عرض کر رہا ہوں، کوئی دین کا دستور پامال نہیں کرتا۔ اور مولا نے پلٹ کے کیا جواب دیا؟ تو اسے کہتا ہے فقیر ہے، واللہ هو الغنی، خدا کی قسم وہ مالدار ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مالدار ہونا ظاہری روپیہ پیسہ ثروت کا آ جانا نہیں ہے، دین کا انسان کے گھر سے رخصت ہو جانا انسان کی فقیری کی دلیل۔ اس لیے کہ مال چلا گیا تو انسان واپس لا سکتا ہے، دین چلا گیا تو ہلاکت ہے۔ کیفا دینو، پھر کہا واللہ هو الغنی۔ اور بڑی عجیب چیز ہے، ایک دوسری حدیث پہ آ رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے، مولا یہ دین پہ عمل کرتے ہیں، آپ کی باتوں کو مانتے ہیں، جنت میں کیسا ہوگا، کیسا رہے گا، کیا رہے گا، کیسا معاملہ ہوگا؟ تو مولا نے کیا کہا؟ وہ سامنے بیٹھا ہوا تھا، مسکرا کے اسے دیکھا کہ تم بہشت کی فکر کر رہے ہو، انتم اليوم فی الجنہ، تم ابھی اس وقت جو امام کے سامنے بیٹھے ہو جنت میں ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی عجیب منزل ہے، اب دامن وقت میں زیادہ گنجائش بھی نہیں ہے کہ انسان اگر اپنے امام وقت کے ساتھ ہے تو خود بہشت میں ہے۔ اب یہ معیت زمانی اور مکانی کی بات ہے، اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا۔ ساتھ میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھے، امام حسین کے ساتھ تھے لیکن ساتھ نہیں تھے، اور بہت سارے ایسے تھے جو ساتھ نہیں تھے اور ساتھ تھے۔ ساتھ میں ہونے کا مطلب کسی ایک جگہ پر کسی ایک مقام پہ ہونا نہیں ہے، انسان کی فکر اس کے ساتھ ہو، انسان کا جذبہ اس کے ساتھ ہو،
اسی لیے تو ہم دعا کرتے ہیں یا لیتنا کننا معکم فنفوز معکم فوزا عظیما. کیوں؟ ہم اگر ہوتے تو کیا ہوتا؟ ہمارا جذبہ بھی وہی ہوتا جو شہدائے کربلا کا تھا. تب ہم ان کے ساتھ ہوتے. یا لیتنا یہ ہماری آرزو ہے. آرزو کہاں ہوتی ہے؟ جہاں انسان کے اندر کچھ کرنے کی امنگ ہوتی ہے. تو یہ منزل ہے کہ جہاں انسان کبھی کبھی ساتھ ہوتے ہوئے ساتھ نہیں ہوتا، اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ساتھ نہیں ہے بظاہر لیکن ساتھ ہے. امام وقت اسے بھولتا نہیں ہے، خط لکھ کے پکار کے بلاتا ہے من الحسین الغریب الی الرجل الفقیہ، کہ اگر وہ نہیں ہے، حبیب کوفے میں ہیں لیکن حسین کے ساتھ ہیں، حسین بلائیں گے. اور نہ جانے ایسے کتنے تھے جو حسین کے ساتھ تھے لیکن ساتھ نہیں تھے، جیسے حر جوفی اور اس طرح کے بہت سارے آپ کو مصادیق مل جائیں گے. تو امام نے کہا تم میرے ساتھ ہو، اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ تم جنت میں ہو، اسی وقت تم جنت میں ہو. بھائی ایک مرحلہ میں زحمت کو ختم کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا. اسی وقت تم جنت میں ہو. یہ جنت کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے جیسے تم سمجھتے ہو بہت بڑا. ایک شبہ ہے، اس کا جواب دیتے ہوئے گزر جاؤں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. آج کل علم نے پیش رفت کر لی، ترقی کر لی. جو انسان مثال کے طور پر محنتیں کرتا تھا، مشقتیں کرتا تھا، تب جا کے کسی مسئلے کا جواب ملتا تھا، آج ایک کلک کرتا ہے اسے جواب، سینکڑوں جواب مل جاتے ہیں. وہ جواب میں کنفیوز ہو جاتا ہے، کیا کرے. پہلے ڈاکٹر نسخہ لکھتے تھے، ظاہر ہے کہ ان کو پتا تھا یہ دوا یہ دوا ہے. اب اتنی ساری چیزیں ہیں کہ وہ سوچتا ہے کون سی دوا تجویز کی جائے. اس تجویز میں وہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے. تو کئی دوائیں، پھر اس کے بعد اس کا یہ اثر ہو سکتا ہے، اس کا یہ ہو سکتا ہے، سارے مسائل ہیں. تو یہ آج کل کی یہ دنیا ہے کہ جس سمت میں ہم جا رہے ہیں، مسلسل اطلاعات کے ایک ذخائر، معلومات کا ایک انبار، اور انسان یہاں پر کنفیوز ہے. اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کس راستے کی طرف جائے. تو اسی میں نئے شبہات دین کو لے کر بھی پیدا ہوتے ہیں. بمبئی میں ایک جوان نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ جو قرآن کریم کے اندر، توجہ کیجیے گا، قرآن کریم کے اندر یہ جو کہا گیا ہے کہ جنت ہوگی، حوریں ہوں گی، بہشت، اور اس میں جو ہے وہ دودھ کی نہریں جاری ہوں گی، یہ کیا ہے؟ ہم کو چھوٹے سے بچے ہیں، ہمیں بہلایا جا رہا ہے. یہ شبہ آتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ تو بالکل ایک طرح کا مسخرہ ہے. اس کی زبان میں وہ کہہ رہا ہے یہ کیا چیز ہے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا. تو کیا ہے، ہم اس کے لیے یہ سب کریں؟ یعنی عقل اور شعور اس کا اس منزل پر ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ سب کیا ہے، یہ کیوں قرآن کہہ رہا ہے؟ اس نے قرآن کے مفاہیم اور اس کی بلندی کو سمجھا نہیں. لیکن قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے، دامن وقت میں اگر گنجائش ہوتی اس مسئلے کو اور واضح کر کے بیان کرتا، بس اختصار کے طور پر توجہ کیجیے گا. قرآن کریم کے اندر سورہ توبہ میں ظاہراً 72 نمبر کی آیت، توجہ کیجیے گا. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا خالدین فیہا ومساکن طیبہ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر. توجہ کیجیے گا، یہاں پر پروردگار نے وعدہ کیا ہے مومنین سے اور مومنات سے. کس چیز کا وعدہ کیا ہے؟ جنت کا وعدہ کیا ہے. اس میں نہریں بھی جاری ہوں گی، اس میں بہترین گھر بھی ہوں گے، یہ سب ہوگا، یہ ساری چیزیں وہاں پر ہوں گی. لیکن وہ مساکن طیبہ کے بعد خالدین فیہا مساکن طیبہ، اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا ان سب سے بہت بڑی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے اگر صرف بہشت کا تذکرہ کیا ہوتا، صرف جنتوں کا تذکرہ کیا ہوتا، صرف عدن کا تذکرہ کیا ہوتا، صرف فردوس کا تذکرہ کیا ہوتا، صرف حوروں کا تذکرہ کیا ہوتا تو اعتراض اپنی جگہ بجا تھا. سارے تذکرے کر کے قرآن نے سب کو حقیر بنا کے پیش کیا، یہ سب بہت چھوٹی ہے. اور رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے. ورضوان من اللہ اکبر. اور اب اس کے بعد قرآن کریم نے اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ یہی ذالک هو الفوز العظیم. اکبر کہنے کے بعد صرف یہ نہیں کیا کہ بہت بڑی ہے، نہیں،
یہی بڑی کامیابی ہے، پوری توجہ کیجیے گا، یہی بڑی کامیابی ہے کہ تم اللہ کی رضا کو حاصل کر لو۔ اب بات سے بات نکل رہی ہے، یہاں پر بھی ایک چھوٹی سی وضاحت توجہ کیجیے گا، اللہ کی رضا کو حاصل کر لو، یہ بڑی بات ہے۔ یہ جو اجرت ہم دیتے ہیں، یہ جو مثال کے طور پر کسی کو انعام دیتے ہیں یا کسی کو ہم اپنے یہاں بلاتے ہیں کسی کام کے لیے، مزدور کو بلاتے ہیں، اس نے کچھ کام کیا، مثال کے طور پر آپ نے کہا بھائی یہ فرض کریں کہ یہ کھڑکی بنانی ہے، آپ نے ایک بڑھئی کو بلایا، یہ کھڑکی بنانی ہے، یہ دروازہ بنانا ہے، جیسا آپ نے سوچا تھا ویسا اس نے نہیں بنایا، لیکن آپ نے چونکہ اس سے کہا تھا کہ بھائی اگر تم یہ بناؤ گے اور یہ 2 گھنٹہ دو گے 3 گھنٹہ تو ہم مثال کے طور پر ہر گھنٹے کے تمہیں 200 روپے 300 روپے دیں گے، یا مثلا آج کل 500 روپے سے نیچے بات ہی نہیں ہوتی، اس کے اوپر کی بات ہوتی ہے، تو مثلا ہم ہر گھنٹے کے تمہیں 500 روپے دیں گے۔ اب اس نے صحیح نہیں بنایا، ٹیڑھا آڑا ترچا جو بھی تھا، لیکن چونکہ اس نے زحمت کی تھی اور آپ بھی مزاجن ظالم نہیں تھے، آپ کے وجود کے اندر انصاف تھا، آپ نے اس کو 500 دے دیے، تو یہ 500 دے دیے، لیکن کیا آپ اس سے راضی بھی ہیں؟ توجہ کیجیے گا، آپ نے اس سے 500 دے دیے لیکن آپ راضی نہیں ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ پروردگار جنت اور بہشت اور جنت کی نعمتیں دے دے تو اس کا مطلب یہ بھی راضی بھی ہو، لیکن اگر پروردگار کسی سے راضی ہے تو اس کا مطلب یہ ساری نعمتیں خود بخود اس کے پاس ہیں۔ اب قرآن نے کیا کہا؟ ذالک هو الفوز العظیم، پوری توجہ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ تم اپنے پروردگار کو اپنے آپ سے راضی کر لو۔ اب کامیابی کا راز قرآن نے بیان کیا کہ اللہ کی رضا ہے، پوری توجہ۔ بیوی سے کسی نے سوال کیا یا بیوی نے آنے والے قرون و آثار کے سوالات کا جواب دیا کہ جہاں پر انسان اپنی زندگی میں کامیابی کو تلاش کر رہا ہوگا، ڈھونڈے گا کامیابی کہاں ہے، سرفرازی کہاں ہے، تو بیوی نے 2 جملوں میں بیان کیا، ان السعید کل السعید حق السعید من احب علیا فی حیاتہ و بعد موتہ، بے شک کامیاب، مکمل کامیاب، جسے حقیقت میں کامیاب کہا جائے اتنا کامیاب وہ ہے کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہو۔ جس کے دل میں علی کی محبت ہو، یہ کوئی شوہر اور زوجہ کی محبت نہیں ہے کہ محبت میں ایک زوجہ نے اپنے شوہر کے لیے کچھ کہہ دیا، نہیں، یہ وہ ذات ہے جس کی نفس نفس پر رضایت الہی کی مہر لگی ہوئی ہے، یہ خود کچھ نہیں کہتی، اس کا مطلب یہ فاطمہ نہیں کہہ رہی ہے، پروردگار کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو علی کی محبت، پوری توجہ کیجیے گا، تو کیسے؟ اس لیے کہ علی کی محبت وہ ہے جو انسان کے دین کو مصیبت کا شکار ہونے سے بچاتی ہے۔ پوری توجہ، بہت کچھ کہا جا سکتا تھا کامیابی کے لیے، نماز کامیابی کی دلیل ہے، طولانی سجدے کامیابی کی دلیل ہے، تم عمرہ کرنے جاؤ کامیابی، حج کرو گے کامیابی، انفاق کرو گے کامیابی، کہا یہ ساری چیزیں وہ ہیں جنہیں کب تک بیان کیا جاتا، کتنا بیان کیا جاتا، بیان کیا جاتا رہتا، لیکن ضرورت پڑتی رہتی، اس لیے کہ نیا زمانہ رہتا، نئے تقاضے ہوتے، کسی ایک محور تلے اس طرح سے بیان کیا جائے کہ اسے جب بیان کر دیا جائے تو رہتی دنیا تک تقاضے کتنے بھی ہوں منزل ایک ہی رہے۔ اب زمانے کا رنگ بدلے، رت بدلے، انداز بدلے، لیکن ملاپ ایک رہے، محبت علی۔ اب جب ملاپ محبت علی ہو گیا تو محبت علی وہ جذبہ ہے جہاں انسان اطاعت پروردگار کی منزلوں میں اس طرح سے آگے بڑھتا ہے کہ اب وہ اپنے مولا کی طرح نہ جنت کے لالچ میں عبادت کرتا ہے، نہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہے، بلکہ کہتا ہے پروردگار میرا مولا اس لیے عبادت کر رہا تھا کہ تو لائق عبادت ہے، میں بھی تیری عبادت اس لیے کر رہا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے۔
لیے کہ مولا نے اپنی جو زندگی ہے اس میں جو معیار قرار دیا وہ رضایت پروردگار، رضایت پروردگار. تو جو مولا کا شیعہ ہے وہ بھی یہی دیکھتا ہے رضایت پروردگار. اب لوگ راضی ہوں نہ راضی ہوں، انسان سوچے گا میرا خدا راضی ہے کہ نہیں. اور یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں علی کی محبت ہے وہاں یہ علی کی محبت تقاضا کرتی ہے بندگی کا، راہ اطاعت پر چلنے کا. اور جب انسان راہ اطاعت پر چلتا رہتا ہے کسی بھی ایک مرحلے میں، یہ محبت انسان کو دین کی راہ سے منحرف نہیں ہونے دیتی. اسی لیے بی بی نے کہا ان السعید، بے شک کامیاب، حق السعید کل السعید حق السعید من احب علی فی حیاتہ و بعد موتہ، کہ مکمل کامیاب وہ ہے جو علی کی محبت اپنے دل میں رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی علی کی محبت کو اپنے دل میں رکھے گا، دیکھیں کامیابی کے مختلف میادین ہیں. ایک مثال کے طور پر میڈیکل کی لائن، اس میں کوئی کامیاب ہو گیا، کسی نے انجینئرنگ کی لائن اختیار کی اس میں کامیاب ہو گیا، کوئی سائنسداں بن گیا اس میں کامیاب ہو گیا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان جو اپنی فیلڈ میں کامیاب ہو وہ اپنے گھر میں بھی کامیاب ہو، خاندان میں بھی کامیاب ہو، سوسائٹی میں بھی کامیاب ہو. ضروری نہیں ہے. کتنے ایسے ہیں جو بہت بڑے ڈاکٹر ہیں لیکن جو گھر میں جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان سے بڑا کوئی مریض نہیں ہے، سب سے بڑی بیماری یہی ہے. جیسے ہی گھر میں پہنچتے ہیں وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، یہ مریض کیسے بن گیا؟ کہا کہ بھائی سب باہر تو میں صحیح کر سکتا ہوں لیکن یہاں مجھے خود ریپیئرنگ کی ضرورت پڑتی ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ایک فیلڈ میں کامیاب ہو، دوسری فیلڈ میں ناکام ہو، لیکن یہ جو منزل ہے محبت علی کی، یہ انسان کو اس مقام پر پہنچاتی ہے کہ انسان جہاں رہے گا وہ کامیاب رہے گا. گھر میں رہے گا کامیاب شوہر بن کے رہے گا، باہر رہے گا ایک کامیاب انسان بنے گا، تعلیم کے میدان میں ایک کامیاب انسان بنے گا، سیاست کے میدان میں کامیاب سیاست مدار، اقتصاد کے میدان میں کامیاب اقتصاد داں، کسی بھی منزل پر ہو. اس لیے کہ محبت علی اصولوں کا سودا کرنا نہیں سکھاتی، وہ اصولوں کے ساتھ رہے گا. اور انسان کی حقیقی کامیابی ہی یہی ہے کہ وہ حیوانات کے راستے پر نہ چلے، انسانی راستے کو اختیار کرے، عقل کے راستے کو اختیار کرے، شعور کے راستے کو اختیار کرے. محبت علی شعور حیات کا نام ہے، محبت علی شعور زندگی کا نام ہے. یہیں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اتنا دشمنی پہ کیوں تھے لوگ. بس یہیں سے میں ربط مصائب و زحمت کو ختم کر رہا ہوں. یہیں سے پتہ چلتا ہے علی سے دشمنی ہی اس لیے تھی کہ یہ وہ راستہ ہے جو انسان کو دین کی مصیبت سے نکالنے کا ذریعہ ہے، اور یہ سب کے سب دین کی مصیبت میں گرفتار تھے. لہذا آپ دیکھیں 2 مرحلے ہیں تاریخ نے لکھے کہ جب اس ظالم نے جس نے جلتا ہوا دروازہ گرایا ہے، جب امیر شام کو خط لکھا ہے امیر شام کو، تو کیا کہتا ہے کہ میں پشت در تھا، سیدہ دروازے پر تھی، آگ لگائی، دروازے کو آگ لگانے کے بعد جب لپٹیں بلند ہو رہی تھی تو میں نے دھکا دیا، جلتا ہوا دروازہ گرا. اب اس کو محسوس کیجیے گا. اور فاطمہ کی فریادیں بلند تھیں، اور جس منزل پر فاطمہ کی فریادیں بلند تھی، کون سی چیز تھی جو میں ساری حدوں کو توڑتا ہوا آگے بڑھ گیا؟ تو مجھے یاد آیا کہ علی نے کس طرح سے ہمارے بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑا تھا، کس طرح سے عرب کے بڑے بڑے سورماؤں کو دھول چٹائی تھی علی. تو علی کا بغض تھا. یہ ایک مرحلہ. جب سیدہ کا لال میدان کربلا میں تھا، تنہا اور اکیلے حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھانے کے بعد، خود زخموں پہ زخم کھانے کے بعد، یہ معمولی زخم نہیں ہے جو حسین کے دل پہ لگے ہیں. سینے کے زخم تو ہم دیکھتے ہیں، دل پہ لگے نہ جانے کتنے زخم ہیں جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے.
اس کے بعد حسین نے عقل و شعور کی حکمرانی کو دیکھیں کربلا میں کہ آخری مرحلے میں بھی ہدایت چاہتے ہیں. یہ عقل کا انداز ہے. جہاں دین مصیبت کا شکار نہیں ہوتا وہاں انسان بہانے تلاش نہیں کرتا ہے, رکاوٹوں کو موانع کو توڑ کے راہ ہدایت کی طرف بلاتا ہے. حسین نے ایک آواز بلند کی ہے, یہ بتاؤ کہ میں نے کیا حلال خدا کو حرام کر دیا یا حرام خدا کو حلال کر دیا؟ کیوں میرے قتل کے در پہ ہو؟ تو سب کا بیک وقت جواب تھا بغضاً لابیک, تمہارے باپ کی دشمنی میں. اور اس کو بی بی بیان کر چکی تھی کہ دشمنی کس منزل پر انسان ناکام ہو جاتا ہے, شقی ہو جاتا ہے, بدبخت ہو جاتا ہے. ان الشقی کل الشقی حق الشقی من ابغض علی فی حیاتہ و بعد موتہ. بس عزیزو, ایام عزائے فاطمیہ, آپ کی آوازیں بلند, سخت ترین منزل عزیزو, یہ بہت بڑا غم ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلسلے سے ہے کہ آپ کا ایک چاہنے والا ہمیشہ آپ کی خدمت میں اکثر بار یاب ہوا کرتا, شرف یاب ہوا کرتا, امام کے پاس بیٹھتا. کچھ عرصے امام نے دیکھا کہ یہ نظر نہیں آتا, پوچھا میرا وہ فلاں چاہنے والا کہاں ہے؟ کہ مولا ابھی بلا کے لاتا ہوں. مفہوم روایت آپ نے عرض کر رہا ہوں, بلا کے لاتا ہوں. آیا, سلام کیا. مولا پوچھا بھائی کہاں رہ گئے؟ دیکھیے اتنا امام اپنی امت کو چاہتا ہے, اپنے چاہنے والوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر کچھ دن امام نہ دیکھیں اپنے چاہنے والے کو تو پوچھتے ہیں بھائی کہاں رہ گئے؟ کچھ دن نہ دیکھیں پوچھتے ہیں کہاں رہ گئے, کہاں تھے؟ مولا کے سامنے حاضر ہوا, انکساری تواضع. مولا نہ آ سکا, بہت معذرت, خود میرا دل تڑپتا تھا لیکن مولا کیا کروں, پروردگار نے مجھے ایک بیٹی کی نعمت سے نوازا, مجھے ایک بیٹی عطا کی پروردگار نے, اسی کے امور میں مشغول تھا, اس کی ماں کی تیمارداری کر رہا تھا. بیٹی جیسے مولا نے سنا لبوں پہ مسکراہٹ آئی, فوراً پوچھا اے بھائی اتنا بتا بیٹی کا نام تو نے کیا رکھا؟ کہ مولا فاطمہ سے اچھا کیا نام ہوگا؟ تو میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا. ایک مرتبہ روایت کہتی ہے مولا کی گریے کی آوازیں بلند ہوئی, اپنے چاہنے والوں کو قریب کیا, کہا کہ اب تو نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دیا, بہت اچھا کیا, لیکن خبردار اگر کبھی کوئی ایسا مرحلہ آئے کہ جہاں تیری بیٹی تیری ناراضگی کا سبب بنے, خبردار اس کے اوپر ہاتھ نہ اٹھا, تماچا نہ مارے. سخت ترین منزلیں سے, بہت سخت. اب مجھے نہیں پتا کہ مولا کس پس منظر میں کہہ رہے ہیں, صرف نام فاطمہ ہو ہاتھ نہ اٹھانا. ہائے, شیخ مفید نے اختصاص میں روایت لکھی, خدا کرے یہ روایت صحیح نہ ہو کہ جہاں پہ ملتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ دربار سے جب نکلے ہیں, بی بی نے جب احتجاج کیا ہے تو ملتا یہ ہے, روایت یہ کہتی ہے, یہ روایت میں عرض کر رہا ہوں, یہ کہتی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ حاکم وقت نے بی بی کے احتجاج کے سامنے, ماں تو مبعوث تھا کچھ نہیں کہہ سکتا تھا, ساکت ہو کر ایک رقعہ لکھا, کہا لیجئے یہ فدق, یہ لیجئے. بی بی لے کے چلی, راستے میں ایک ظالم سے ملاقات ہوئی, کہا فاطمہ یہ کیا ہے؟ فاطمہ یہ کیا, اتنا ہوتا تو ٹھیک تھا. فاطمہ نے جب نہیں دیا اور کہا کہ یہ جواز ہے فدق کی صورت میں جو حاکم نے مجھے لکھ کے دیا ہے, تو وزیروں عجیب روایت ہے, میں کیسے عرض کروں. روایت یہ کہتی ہے کہ ظالم نے
فاطمہ کے ہاتھ سے رقیہ کو چھینا، جب پس و پیش کیا تو فاطمہ کے رخسار پر، یہ روایت کے جملے ہیں، عین روایت، اس طرح سے تماچا مارا کہ بیوی کا گوشوارہ گر گیا۔ اب منزل صرف یہ نہیں ہے، گوشوارہ گر گیا، اور جب گوشوارہ گرا تو وہاں امام حسن مجتبیٰ نے گرا، گوشوارہ بھی دیکھا، ماں کے رخسار پر تماچے کے نشان کو بھی دیکھا۔ عزیزوں، عجیب مرحلہ ہے ایام عزائے فاطمیہ۔ ایک پوتی میں، ایک دادی میں کتنی شباہت ہے۔ تماچا زہرا کے بھی پڑا، تماچا سکینہ کے بھی پڑا، تماچا پڑھ کے گوشوارہ سکینہ کے بھی گرا، زہرا کے بھی گرا۔ لیکن عزیزوں، ارے جب زہرا اٹھی اور چلی تو حسن ساتھ تھے، زہرا کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں تھے۔ جب بات شباہت کی آگے، ایک شباہت عرض کرتا چلوں، اس گھرانے کی شباہتوں کو دیکھیں، دادی اور پوتی میں کتنی شباہتیں ہیں۔ دادی بھی اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئی، پوتی بھی اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے، دادی کا سن 18 سال، پوتی کا سن 3 سے 4 سال، دونوں اپنے بابا سے بہت محبت کرتی تھی، اور دونوں کو قرآن سے بہت پیار تھا۔ علی، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، سپرد لحد ہو جاؤں، تو مجھے چھوڑنا نہیں، میری لحد پہ آتے رہنا، قرآن پڑھتے رہنا۔ یہاں قرآن پڑھنے کے لیے علی تھے، وہاں پوتی، ارے قرآن کون سناتا؟ نوکے نیزہ پہ بابا کا سر تلاوت ہے قرآن۔ جزاکم ربکم خیرا۔ خدا کسی غم میں نہ رولا، ایسے رہے غم میں خوش ہے۔ ایک شباہت اور عرض کرتا چلو عزیزوں، بات مدینے کے کوچے سے شام کے بازار تک پہنچ گئی۔ شام کے بازار تک کتنی شباہتیں ہیں۔ بیوی کا دروازہ جلا، سکینہ کے خیام میں آگ لگی، بیوی نے آگ کی لپٹوں کو محسوس کیا، سکینہ کے دامن میں آگ لگی۔ بیوی بھی اپنے بابا سے بہت محبت کرتی تھی، سکینہ بھی اپنے بابا سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن ایک فرق تھا، بڑا عجیب فرق ہے وہ، ایک حساس گوشہ ہے عزیزوں۔ جنگ احد کے بعد روایت کہتی ہے کہ جب پیغمبر کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں اور پیغمبر زخمی ہوئے ہیں، اور اپنے بابا کی زخمی صورت کو فاطمہ نے دیکھا ہے، تڑپ گئی فاطمہ۔ رسول نے بیتابی کو دیکھا، اے فاطمہ تمہارا بابا صحیح و سالم ہے۔ نہیں بابا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے، روایت کہتی ہے، بابا کے چہرے سے خون کو صاف کیا۔ عزیزوں، بچوں کے نفسیات ہوتے ہیں۔ باپ اگر کہیں سے آئے اور اس کے چہرے پر خون لگا ہو، زخمی ہو، تو بیٹے تڑپیں گے، لیکن جیسے تڑپ کے بیٹی باپ سے لپٹ جاتی ہے، بابا یہ کیا ہو گیا؟ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، چونکہ بیٹی کا خاص انداز ہوتا ہے، باپ کے آنے کا وقت ہو دروازے پہ جا کے انتظار کیا کرتی ہے۔ اور پھر اگر کوئی زخم بیٹی اپنے باپ کا صاف کر لے تو پردہ ذہن پر بار بار وہ زخم نمایاں ہوتا ہے۔ یہی کیفیت ہے نا؟ تو فاطمہ یہ شواہد دے کہ فاطمہ اتنا تو تھا کہ اگر بابا کے چہرے کو خوانوں دیکھا تو آپ نے صاف کر دیا، اے بی بی آپ کی
محبتی نے ارے بازار شام میں دیکھا حسین کا سر نو کے نیزہ پہ بلند تھا، کسی نے ایک پتھر مارا، ارے حسین کے پیشانی سے خون تازہ، ادھر سکینہ بیٹی یہی تو چاہے گی نا کہ باپ کے چہرے سے خون کو صاف کر لے، لیکن کوئی آگے دیکھے، ارے سکینہ اتنی مجبور ہے، سب کے ہاتھ بنے سکینہ کا گلا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اور یہ ایسا نشان تھا عزیزوں کہ بیوی چھپانے کے باوجود نہ چھپا سکے۔ ناز کر رہا ہوں، بیوی کے سلسلے تو مقتل نے لکھا ما زالت بعد ابیہا معصبۃ الراس ناہلۃ الجسم باقیۃ العین ملحدۃ الرکن۔ بیوی کو اپنے بابا کی وفات کے بعد کسی نے نہیں دیکھا مگر یہ معصبۃ الراس کہ بیوی اپنے بابا کی وفات کے بعد ہمیشہ آخر وقت تک ایک رومال باندھے رہتی تھی۔ معصبۃ الراس کا ترجمہ شہید مطہری نے کیا، ایک رومال تھا جو بیوی باندھی رہتی تھی۔ ہم نے دیکھا ہے اپنے گھروں میں کبھی اگر خدا نخواستہ کام کرتے ہوئے کچھ کرتے ہوئے ماں کے اگر خدا نخواستہ چہرے پر کوئی خراش آ جاتی ہے تو بچیاں بہت حساس ہوتی ہیں، پوچھتی ہیں اماں زخم بھرا نہیں اماں، اماں یہ نشان جاتا کیوں نہیں؟ تو بار بار کے سوالوں سے بچنے کے لیے ہماری بافرست مائیں کبھی کبھی رومال باندھ لیتی ہیں۔ معصبۃ الراس، مجھے نہیں معلوم یہ رومال فاطمہ نے اپنے سر پر کس طرح سے باندھا تھا، شاید اس طرح سے باندھا ہو کہ زینب کی نظر نہ پڑے، زینب کی نظر نہ پڑے۔ ام کلثوم کی بیٹیوں سے چھپانا چاہو یقیناً ہوتا ہی ہے یہ، اور ایک منزل ہے بس عزیزوں۔ میں آپ کی زحمتوں کو ختم کر رہا ہوں، آپ کی نوازوں پر پروردگار رحمتوں کو نازل کرے، برکتوں کو نازل کرے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین، سوائے غم اہل بیت، اور اس غم کے صدقے میں پروردگار ہمیں ہمارے دین کی مصیبت سے نجات دے۔ کتنا اہتمام کرتی ہیں مائیں اپنی بچیوں کے لیے۔ نفسیاتی طور پر کوئی ماں نہیں چاہتی کہ اس کی بچی کے جذبات مجروح ہیں، لیکن اتنا ہے کہ ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ آخر وقت میں اس کی اولاد اس کے پاس رہے، ہر ماں یہ چاہتی ہے۔ آپ کے یہاں سے لوگ جاتے ہیں باہر کام کرنے کے لیے، اس ذریعے سے بھی باہر ہوں گے لوگ، آپ دیکھیں کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ جنازے کو دفن ہو جانا چاہیے لیکن ایک کال آتی ہے کہ ہم راستے میں ہیں، جنازے کو روک کے رکھا جائے۔ جہاں یہ مرحلہ ہوتا ہے وہیں جب گھر کے بڑے بزرگ اس بات کو محسوس کر لیتے ہیں کہ اب کچھ بچا نہیں ہے، کچھ دن کی زندگی ہے، تو خود بخود بچوں کو خبر کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی بڑا بزرگ خبر نہیں کرتا اور ماں دیکھتی ہے کہ جو بچے اس کے سامنے ہونا چاہیے نہیں ہیں، تو ماں کہتی ہے خود، جب اس کی آواز ساتھ نہیں دیتی، مرتعش ہو کے ٹوٹ جاتے ہیں تارائے انفاس، اس کے بعد بھی ماں کہتی ہے لاؤ میرے بیٹے سے بات خود میں کرتی ہوں، خود بلاؤں گی۔ ماں کو پتا ہوتا ہے بیٹی اپنے گھر میں کتنی مصروف ہے، کتنی مشغول ہے، لیکن ماں چاہتی ہے اس کی بیٹی آخر وقت میں اس کے پاس رہے۔ یہی تو ہوتا ہے نا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ چلتا ہوا دروازہ بیوی کے پہلو میں گرا ہے، پہلو شکستہ ہے۔ اب بیوی کو پتا ہے کہ زیادہ دن زندہ نہیں رہے گی بیوی، اور اس کے بعد روایت کہتی ہے اسما کو بلایا، اسما جب تک تصریح و تحریر کی آوازیں آتی رہیں سمجھنا فاطمہ زندہ ہے۔ یہ اسما کو کیوں بلایا؟ یہ زینب کو کیوں نہیں بلایا؟ یہ ام کلثوم کو کیوں نہیں بلایا؟ شیخ عباس امی نے ایک حساس نقطے کی طرف اشارہ کیا، کہا یہ خاص اہتمام تھا فاطمہ کا، یہ خاص اہتمام تھا۔
ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ آخر وقت میں اس کے وارث خاص طور پر اس کی بیٹیاں موجود رہیں، لیکن یہ خاص اہتمام تھا کہ فاطمہ نے خدا سے ملاقات کے لیے ایسے وقت کا انتظار کیا کہ نہ گھر میں شوہر ہو، نہ بچے ہوں۔ اب روایت کہتی ہے حسن و حسین کو بھیج دیا مسجد میں، زینبین جناب زینب ام کلثوم کو بنی ہاشم کی خواتین کے یہاں۔ کیوں؟ عزیزو ایک ہی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جو تکلیف اگر کسی کو ہڈی کی ہوتی ہے تو بڑی سخت ہوتی ہے، اور خاص طور پر پسلیوں کا درد بڑا سخت ہوتا ہے، بڑا جاگا ہوتا ہے، سانس اٹکتی ہے، بار بار ایک کرب کا احساس ہوتا ہے، ہر ایک سانس موت و حیات کے درمیان ایک کشمکش ہے، نہ جانے کتنی بار انسان ایڑیاں رگڑتا ہے۔ بی بی محسوس کر رہی تھی میری زینب ابھی بہت چھوٹی ہے، ارے کس طریقے سے دیکھے گی، ارے پہلو پر چلتا ہوا دروازہ گرا ہے، بازو ورم ہے، ورم شدہ بازو ہے، رخسار پر تماچے کے نشان ہے، ارے ایڑیاں رگڑوں گی زینب دیکھ نہ سکے گی۔ میں کہوں گا اے بی بی اتنا اہتمام کیا آج آپ نے کہ آخر وقت میں حالت احتضار، اور زینب آپ کو تڑپتے ہوئے چاکنی کی عالم میں نہ دیکھ سکے اے بی بی، لیکن آپ نے ایک درد کو تو چھپا لیا، ارے لیکن زینب نے سن 11 ہجری میں آپ کا دم توڑنا تو نہیں دیکھا، لیکن سن 61 ہجری میں جو زینب نے دیکھا اللہ کسی کو نہ دکھائے، ارے کوئی نہیں تھا، چاروں طرف سے گھیر کے ظالم حملہ کر رہے تھے، زینب درے خیمہ سے نکلی، ارے دور سے دیکھتی ہے تلواریں بلند ہوتی ہیں، نیزے بلند ہوتے ہیں، ارے دلہے زینبیہ پہ اے بی بی جاگنی کے عالم میں گوارا نہ ہوا، ارے جان دیتے ہوئے آپ کی بیٹی دیکھے، لیکن آئیے ارے کربلا کے میدان کیا دیکھ رہی ہے زینب؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ 2 جملے میں نے زحمت کو ختم کر دیا، کوئی نہ رہے، اسما تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے، سمجھنا فاطمہ زندہ ہے۔ اب اسما کہتی ہے کہ میرا دل اپنے سینے میں نہیں تھا، اس لیے کہ میری ساری توجہ مرکوز تھی کہ فاطمہ کی آواز آ رہی ہے، کبھی سبوح قدوس تسبیح و تحلیل کی آواز، اور اسما کان لگائے ہوئے۔ ایک مرتبہ آواز آنا بند ہوئی، آواز آنا بند ہوئی، اسما دوڑتی ہوئی قریب آئیں، آواز دی ہوگی، روایت میں نہیں ہے، آواز دی ہوگی، کوئی جواب نہیں آیا۔ فاطمہ زہرا بنت نبی، کوئی جواب نہیں آیا۔ مقتل نے ایک جملہ لکھا، اتنا اسما نے کلام کیا کہ جب کوئی گفتگو کارگر نہ ہوئی اور کوئی جواب نہ آیا تو مقتل کہتا ہے فَانْكَبَّتْ عَلَيْهَا، اسما نے اپنے آپ کو فاطمہ پہ گرا دیا۔ کیوں گرا دیا؟ کیوں گرا دیا؟ اس لیے کہ بی بی یہ وصیت کر کے گئی تھی اسما، جب میرے بچے آئیں تو دسترخوان لگا دینا۔ اب جب آواز نہیں آئی اسما سمجھ گئی فاطمہ روشن ہو گئی۔ اب اسما سوچ رہی ہے اگلی ذمہ داری یہ ہے کہ حسن و حسین کو ماں کی شہادت کی خبر دینا ہے، بچے آتے ہوں گے، اب میں کیا کروں؟ اپنے آپ کو گرا دیا۔ اتنے میں اب روایت جملے ہیں فَإِذَنْ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ بِالْبَابِ، اس منزل پر اسما نے دیکھا، اٹھی، اٹھ کے دیکھا کہ حسن و حسین دروازے پہ کھڑے ہیں۔ ایک نفسیاتی جملہ عزیزو، گریے کی آواز بلند ہو تو روکنا نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے جب کبھی بچے چھوٹے ہوتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، جب اسکول سے واپس آتے ہیں مدرسے سے تو سب سے پہلے دروازہ ماں کھولتی ہے، آج بھی سب سے پہلے دروازہ ماں کھولتی ہے، اور جب دروازہ ماں کھولتی ہے تو بچے فوراً ہی جا کے ماں کی آغوش سے لپٹ جاتے ہیں، ممتا کے سمندر میں اپنے آپ کو غرق کر دیتے ہیں۔
لگا کر ایک فخر کا احساس محسوس کرتی ہے۔ اور کبھی اگر ایسا ہو کہ ماں دروازے پر نہ پہنچ سکے تو ہم نے اسی دنیا میں آج اس دنیا میں 1400 سال کے بعد اتنا شرف باقی ہے، اتنا احساس ہے کہ بچے اگر دیکھتے ہیں کہ دروازے پر ماں نہیں ہے تو نہ جانے کتنے ایسے بچے ہیں جن کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دوڑتے ہوئے آنگن میں دیکھتے ہیں اماں۔ تو عزیزو سوچو سن 11 ہجری میں حسین حسن ارے جب بھی آتے ہوں گے اماں دروازہ کھولتی ہوگی، ارے جب سے دروازہ جلا تو دل یہ کہتا ہے دروازہ فاطمہ نے ہی کھولا ہوگا، چاہے کمر خمیدہ پہلو پکڑ کے آتی ہو۔ ہاں پہلی بار حسن و حسین ارے گھر کے اندر داخل ہوئے، جب دیکھا ہوگا اماں نہیں ہے تو فوراً آ گئے۔ اسما نے دیکھا فیضن الحسن والحسین بالباب، ایک مرتبہ دیکھا حسن و حسین دروازے پہ کھڑے ہیں۔ اب اسما کچھ کہہ نہ سکی، ادھر حسن آگے بڑھے، آواز دی یا اماں کلمینی انا ابنک الحسن، اماں مجھ سے بات کرو قبل ان تفارق روحی من بدنی، اماں اس سے پہلے کہ میری روح نکل جائے مجھ سے بولو، اماں کلام کرو۔ حسن نے گفتگو کی اور حسین آگے بڑھے، یا اماں کلمینی انا ابنک الحسین، اماں حسین آیا ہے، اماں بولتی کیوں نہیں؟ اماں کلمینی قبل ان یتصدع قلبی، اس سے پہلے کہ میرے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اماں بات کرو۔ اب یہاں پر کچھ نہ تھا، اب آنسو تھے جو ہم کلام ہوئے، آنسوؤں نے آنسوؤں کی زبان میں بات کی، اے بھیا اماں اس دنیا میں نہ رہی۔ ایک مرتبہ حسن نے حسین کے ہاتھ کو پکڑا، ارے کہاں چلو بابا کو خبر کرے۔ عزیزوں میں نے جملہ آپ کے حوالے کیا، مجلس ختم ہو گئی۔ ایک مرتبہ دونوں شہزادے مسجد کے دروازے پہ پہنچے، یا بتا ماں تمنا، بابا ارے اماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ عزیزوں ایک جملہ، ختم کر دیا، ایک جملہ، علی کی شجاعتوں کو دیکھیں۔ یہ علی وہ ہے جس نے در خیبر کو اکھاڑا ہے 2 انگلیوں، یہ علی وہ ہے جس نے مرحب کو پچھاڑا ہے، یہ علی وہ ہے جو ہر میدان میں لڑا، یہ وہ علی ہے جس کے دل پر کبھی اضطراب طاری نہ ہوا۔ لیکن عجیب منزل ہے، جیسے ہی علی کے کانوں میں یہ معصوم بچوں کی آواز آئی، یا بتا ماں تمنا، ارے بابا اماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایک مقتل نے جملہ لکھا، فَبَقَى عَلِيٌّ عَلَى وَجْهِ عَلَى الْأَرْضِ، علی منہ کے بل زمین پہ گر پڑے۔ علی منہ کے بل زمین پہ گر پڑے۔ میں نے مجلس کو ختم کر دیا۔ اس کا مطلب اتنا سمجھ میں آیا کہ ہر ایک منزل پر علی کی ایک امید تھی، فاطمہ۔ جب فاطمہ ہے تو علی کو اب کوئی اضطراب نہیں، لیکن اب علی کی امید ٹوٹ گئی، اب علی قابو نہ رکھ سکے، ارے منہ کے بل زمین میں گڑے۔ اتنا پتا چلا جب امید ٹوٹ جاتی ہے انسان منہ کے بل گر پڑتا ہے۔ ہاں ایک میدان میں علی منہ کے بل زمین پہ گرے، امید ٹوٹ گئی تھی۔ ایک میدان کربلا میں علی کا بیٹا ارے منہ کے بل گرا، کب گرا؟ جب مشق سکینہ چھل گئی، امید ٹوٹی، لیکن دونوں گرنے میں اتنا فرق تھا، علی گرے تو علی جیسا بہادر تھا، باب خیبر کو اکھاڑنے والے ہاتھ تھے، دونوں ہاتھوں پہ زور دے کے علی کھڑے ہوئے۔ حسن حسین نے سہارا دیا، لیکن مولا جب آپ کا بیٹا
زمین کربلا پہ گرا تو بازو نہ تھے، منہ کے بل آپ بھی گرے، منہ کے بل عباس بھی گرا، لیکن بہت فرق تھا علی اور عباس۔ ہماری سزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک جواسل محمد و آل محمد کا جہاں جہاں بھی شیعان حیدری کرار ان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار واسل محمد و آل محمد کا